वेलकम टू एजेंडा 360। हमारा शो अपने 5वें साल में, जी 5वें साल में, यानी कि इंतखाबात कराने पड़ेंगे इस साल के बाद हमें लेकिन इंतखाबात से पहले ही एक नई हुकूमत जो है वो री इलेक्ट होकर वापस आई है। मोइज़ जाफरी साहब को मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा शो पे। एक दफ़ा फिर वो वापस आए, 3 साल से ज़ायद उन्होंने ये शो मेरे साथ किया था। वेलकम बैक टू द शो। गुड टू बी बैक। हमने इस शो में अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ देखें तो मैं जब देखता हूँ कि आप मेरे साथ इस शो पे सबसे ज़्यादा रहें तो दूसरे नंबर पे शहजाद इकबाल होगा या शेख रशीद, मुझे नहीं पता, इसलिए शहजाद इकबाल तो आज नहीं हो सकते थे। हमने शेख रशीद अहमद साहब को दावत दी है, प्रेसिडेंट हैं AML के भी। शेख साहब बहुत बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। अगर इसको हम एक तरह से रीलॉन्च कह सकते हैं हमारे शो का, तो आप फिर से एक दफ़ा पहले गेस्ट भी हैं, आप हमेशा ओब्लाइज करते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। आज का टॉपिक भी शेख साहब कुछ ऐसा है जिसमें आप बहुत रेलेवेंट हैं, यानी कि हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अमेरिका के दौरे की। और जाहिर है ये एक महज दौरा नहीं है, अमेरिका के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और अलायंस कह लें या रिलेशनशिप ज़्यादा है, अलायंस कभी होती है कभी नहीं होती। आगे जो अब अमेरिकन ट्रूप्स ने अफ़गानिस्तान से जाना है और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का सवाल है, वॉर ऑन टेरर का सवाल है, तालिबान का सवाल है, आगे टॉक्स होनी है नहीं होनी, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या इस दौरे के बाद कोई तब्दीली हम देखेंगे या नहीं? शेख साहब, पहले आपसे यही पूछूंगा कि पहले मजमूई तौर पर अगर हम वो सूरत हाल थोड़ा सा मद्देनजर रखें कि मियाँ साहब अमेरिका जाने वाले हैं, यानी APC में एक फैसला हुआ है, अभी तक टॉक्स नहीं हुई, बॉम्ब ब्लास्ट चल रहे हैं, वो अमेरिका जाते हैं मजमूई तौर पे, व्हाट डिड मियाँ साहब अचीव ऑन फ्रॉम दिस टूर? व्हाट वर द हिट्स, व्हाट वर द मिसेस? आई थिंक नथिंग हैज बीन अचीव्ड। खोदा पहाड़ निकला चूहा। और जो हमें कहा गया था, हालांकि वो इतने स्ट्रॉन्ग इश्यूज से हटकर भी थी बात, लेकिन अगर आप देखें ना ड्रोन हमलों की कोई कमिटमेंट हुई है, ना आफिया की बात हुई है, ना फाइनेंशियल कंडीशन की बात हुई है। स्ट्रेटजिकल डायलॉग की एक पॉजिटिव बात है। और सेकेंडली जो अमेरिकन हमें 1.6 बिलियन की एड है, वो कैरी लोगर बिल वाली, वो 2014 से शुरू होगी और 300-400 मिलियन जो एज यूजुअल एनुअली हमें मिलते हैं वो मिला करेंगे। और 322 मिलियन जो है वो रिबर्समेंट जो है वो हमने ऑलरेडी यूज किए हुए, वो पैसे आए हैं। इन ए वे इट्स ए गुड सिग्नल के 2 साल के बाद ये राब्ते बहाल हुए हैं और नवाज शरीफ साहब की रिलेशनिंग जो है एक बेहतर कंडीशन में हुई है अमेरिकन के साथ। सर, आप चाहते क्या है? थर्ड टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, नई हुकूमत, टेररिज्म के अलग मसाइल, वो स्टेट डिपार्टमेंट में होस्ट हुए तो हमारे मीडिया पे शिकवे हुए कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, और था प्रोटोकॉल के खिलाफ। लेकिन शेख साहब, जो अचीवमेंट्स हम लोगों ने भी, आपने भी जो चाही उनसे करने की, वो कुछ ज्यादा हकीकत पर मबनी तो नहीं हो सकती ना सर? एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसकी प्रॉब्लम्स बहुत ह्यूज सी हैं एक अमेरिकन के साथ, वो गए मिले और इसी पे हमें बस मतलब सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, नहीं? मेरा ख्याल है हमारी यही औकात है, कशकोल लिए फिरने वाले लोग हैं, क्योंकि हम सऊदीया गए, अमेरिका इस दफा तो कुछ नहीं मांगा मियां साहब ने, कुछ नहीं मजीद ट्रेड मांगी, एड नहीं मांगी। आवाज नहीं सुनाई दे रही। नहीं सर, वो हैदर वहीद साहब कह रहे हैं कि ट्रेड, इस दफा ट्रेड पे जोर दिया, ये कशकोल वाली कोई बात नहीं की मियां साहब ने, और हंसे भी थोड़ा बहुत। लेट मी से, अब आप वही बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे जो आप जोड़ी मिल गए हैं आपकी यादाश्त कंप्यूटर आपसे छीन लिया जाए तो आपको घर की वापसी का रास्ता नहीं आता। स्कूल लाइफ से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर पाकिस्तानी ने यही बात कही है कि वी वांट ट्रेड नॉट एड। सब तारीख निकाल के देख लें, आप तक कंप्यूटर में तो पुरानी नस्लों की आवाजें भी आ रही हैं, अगर आप तक सुनाई दे रही हैं तो दुनिया सियासत में पाकिस्तान का सरबराह जो अमेरिका गया, शौकत अजीज से लेके, जमाली से लेके, मुशर्रफ साहब से लेके, जितने लोगों से मैंने, नवाज शरीफ साहब तक, हर आदमी की जबान पे यही लफ्ज है कि हमें ट्रेड चाहिए। मिल गया आपको ट्रेड, एड नहीं चाहिए। आपने खोल दिया उन्होंने कि जाओ टेक्सटाइल आपके लिए फ्री कर दी गई है, वो क्या शेल गैस जो है वो हम आपको दे रहे हैं, आप ईरान की गैस ना लें। देखें, आप सवाल भी उनसे ऐसे करते हैं, आप लोग कीमा दाल वाले, कद्दू के सूप वाले। शेल गैस तो आप जरा चलें सर, शेल गैस तो हमें देने की जरूरत नहीं है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। शेल गैस को देने की कोई बात नहीं है, उसको निकालने की फ्रैकिंग का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत महंगा भी होता है,
देखिए, उससे फिर छोटे छोटे ज़लज़ले भी आते हैं। भी इशारा शायद इस तरफ है, और शेख साहब थोड़ा सा अगर फेयर हो मियाँ साहब के हवाले से, कि जाने से पहले अब आप सोचें शेख साहब रियलिस्टिकली ड्रोन्स पे क्या हो सकता था। मोइज इस तरफ शायद इशारा कर रहा है कि देखें क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वाकई के ड्रोन्स खत्म हो जाएंगे। बैकडोर जो अभी खबरें मिल रही हैं, लगता है कि मियाँ साहब ने कम से कम ये मुद्दा उठाया है और उन्हें कुछ थोड़ी, और हमें उनको बिलीव करना चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर। थोड़ी सी टैसिट अंडरस्टैंडिंग शायद ड्रोन्स पे पहले के मुकाबले में कुछ नजर भी आ रही है। दूसरा आपने जिक्र किया ट्रेड का, तो मेरे ख्याल से मियाँ साहब थोड़े से गलत फहमी में मुब्तला हैं कि जब तक टेररिज्म और ये मजीद मसाइल थोड़े से काबू में नहीं आते तो ट्रेड को बढ़ाना जरा मुश्किल होगा। वैसे तो पाकिस्तान बहुत वायबल मुल्क है ट्रेड के लिए, बट लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी की वजह से वो हालात नहीं है कि मियाँ साहब सिर्फ ट्रेड की जाके बातें करते हैं। वो जो क्वार्टर्स हैं वो कभी भी नहीं हटाएंगे, वो उनके मफाद में नहीं है अपने कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट के ऊपर। एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद टेररिज्म, बट जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान शायद ना है। तो शेख साहब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि रियलिस्टिकली आप नुक्ता बाय नुक्ता अगर चलें तो कौन सी वो चीज है जो मियाँ साहब को करनी चाहिए थी और वो नहीं कर पाए, या तवक्कुआत आपको थी कि कर पाएंगे और नहीं कर पाए? देखिए, तवानाई सबसे इंपॉर्टेंट मसला है। पाकिस्तान की जो बिलिंग है इस महीने की देखें, पिछले महीने की देखें कि 81 या 85% से लेके 70 और 71 पे आ गई है। ये कितने सौ अरब रुपया बनता है, ये पढ़े लिखों का कैलकुलेट करें कि कितने अरब का ये रुपी वैल्यू हमने जो डिवैल्यू किया आईएमएफ के तहत। आईएमएफ को मैं समझता हूं रिकंसिडर करना चाहिए। हमने जो रिजर्व बढ़ाने की बात की है, जब तक पाकिस्तान का रुपया स्टेबल नहीं होगा इस वक्त तक ना ये G3 बेचे ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, और एडवाइजरी खत्म करा देते जी। G3 आप इन्वेस्टमेंट को छोड़े परे, दफा बिला इन्वेस्टमेंट को। जब पाकिस्तान का सियासतदान लंदन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जब खुद नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी स्टेट एक ब्रिटेन में मौजूद है, और उनके लिए कैमरून ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओबामा से, क्योंकि इन लोगों की रियासतें सब कुछ कच्चा चट्टा जो है वो गैर मुल्की सरबराहों के नोटिस में होता है। आप मुझे ये बताएं, दोनों पढ़े लिखे नौजवान सेंटर फॉरवर्ड के जो दो प्लेयर हैं, कि क्या अचीव हुआ है जी? मैं सुनता हूं आपसे, आप बताएं इस टूर से क्या अचीव हुआ है। क्या आपने नंबर 1 आपने कहा कि हमें ट्रेड नहीं, हमें एड नहीं, ट्रेड चाहिए। आपको कोई ट्रेड मिल गया जी? मैं यही कह रहा हूं ना, वो उनकी गलतफहमी थी। बट मोइज आपसे भी मैं यही पूछूंगा, आपने ड्रोन, सारी दुनिया को पता था कि ड्रोन्स नहीं रुकेंगे, जब उनको टारगेट, बेटर टारगेट, जरूरी टारगेट मिला वो हिट करेंगे। नहीं शेख साहब, ड्रोन्स के ऊपर तो एक बड़ी दिलचस्प चीज है ये, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, ये वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर जो लीक्स आई हैं, मुमकिन है आपने देखी हो, उसी वक्त एन उस वक्त जब पाकिस्तान का प्रीमियर जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर भी है, उस वक्त एक खबर लीक होती है ड्रोन्स के हवाले से, जिसके अंदर ये कहा जाता है इनको तो पता भी है, ये लोग हमें फैसिलिटेट भी करते हैं। यानी जो विकीलीक्स की यादें थी वो अमेरिका ने लेजिटिमेट चैनल्स के थ्रू ताज़ी कर दी। वो भी बात आ गई थी ना कि इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। नहीं, हम बातें कर रहे थे ना पब्लिक में वहां जाके कि ये तो हम कह ही रहे हैं गलत है, तो जरा उनको सेट इन लाइन किया है। वो शेख साहब शायद देख लें इस शो के बाद, अगर पहले नहीं देखा। लेकिन शेख साहब एक पॉइंट था आपका, चीफ मेरी शो पे कहा था, मेरी ये बात सुने ना, एक ज्यादा टाइम आप ले लेंगे, बीच में इश्तिहार आ जाएंगे। मेरी बात सुने, जो बाहर दुनिया में छपा है बिल्कुल ठीक और सच छपा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे वजीर आजम कहते हैं कि ये इंटरनेशनल क्राइम्स में नहीं आता, इससे खामोशी भी इख्तियार की जा सकती थी कि ड्रोन्स हमले इंटरनेशनल क्राइम में नहीं आते। और जो बात आप कहने जा रहे हैं इस वक्त, मुशर्रफ के दौर में ये फर्क था कि मुशर्रफ ने जो 4 हमले उसके दौर में हुए, वो चारों का मास्टर प्रिंट देखा गया, फिर भी उसमें बहुत बड़ी हमाकत गलती हुई अटैक में। अब ये जो मैन पावर है, फुट सोल्जर अमेरिकन इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। जब वो फुट सोल्जर इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है तो उसके पास एक ड्रोन्स हैं, और वो जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान की जो कुछ अखबार में छपा है बिल्कुल दुरुस्त छपा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की रजामंदी और मर्जी से होते रहे हैं। सर सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, इस तरह नहीं छोड़ सकते शेख साहब। गवर्नमेंट के अलावा वो सारे लोग जो कि ड्रोन गिराने की चीजें प्लान करते हैं, वो सब लोगों की रजामंदी। मैंने तो नहीं कहा कि ड्रोन गिराने जा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो एयर कंट्रोल करते हैं, जो सरहदों को कंट्रोल करते हैं। आफिया पे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कुछ होगा। अब एक चीज रह गई जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है शेख साहब, इस पे बताएं कि अब
جو اینڈ گیم ہے، پاکستان کو چاہیے سٹیبلٹی، اسے چاہیے نجات دہشت گردی سے، اس کے لیے اے پی سی کہتی ہے کہ پہلے مذاکرات ہوں گے، امریکہ نے تھوڑا سا جانا بھی ہے، پورا نہیں بھی جاتا تو یہ جو اینڈ گیم میں ہمیں سٹیبلٹی اور سکون اور پیس کس طرح ملے گا، ظاہر امریکہ ایک میجر پلیئر ہے، وہاں پہ یہ بھی تو بات ہوئی ہوگی کہ پاکستان کو یہ دہشت گردی اور جو دیگر مسائل ہیں جو اس جنگ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اس سے نجات دلانے کے لیے امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے مسائل پاکستان کے اندر سے ہیں. امریکہ یہ کہے گا کہ ہمیں نجات دلانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، کہ ہمارے ٹریلین ڈالرز کی جو آرنامنٹس ہیں جو کہ 10-15 سال سے وہاں تھک گئے ہیں، بسیدہ ہو چکے ہیں، برے حال ہے، ان کو گزرنے دیا جائے گا. ہمارے جو ٹروپس ہیں ان کے لیے آپ کیا مدد کر سکتے ہیں، ہمیں وہ کیا مدد کریں گے. ہم سے مدد دینے کی پوزیشن میں وہ ہوں گے، وہ فائنینشلی. اور جو جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا حل پاکستان کے اندر ہے، کیا کسی نے انتہا پسندوں سے بات کی؟ کیا کسی نے طالبان سے بات کی؟ میکانزم جو ہے طالبان سے جو اے پی سی بلائی، اس کی جو یہاں قرارداد اور اس کا جو پاس ہوا مسودہ، اور جو جا کے وہاں وال سٹریٹ میں نواز شریف صاحب نے بیان دیا، وہ اس کا بالکل نفی کرتا تھا. انہوں نے تو یہ نہیں کہا اب طالبان نے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے بغیر بات کریں گے، انہوں نے تو یہ کوئی شرط نہیں رکھی. لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم سے ابھی تک کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا. جو پہلے 3 کانفرنسیں ہوئی اے پی سی کی، اس میں کم و بیش اس کا میکانزم تھا. اب تو میکانزم ہی کوئی نہیں ہے کہ بات کیا ہوگی، کیسے ہوگی. سب کو خوش رکھنے کے لیے ایک ایسی قرارداد سامنے آتی ہے جو نہ کچھ کہتی ہے نہ کچھ کرنے کا کہتی ہے، اور بس بسم اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ مل کے بیٹھیں گے، پھر سے سوچیں گے، اور کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. یہ اے پی سی سر ٹھیک ہے نا، عمران خان صاحب کی یہ بات تو وہی سامنے آنی چاہیے نا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ میاں صاحب مذاکرات کی طرف بھی نہیں جا رہے، یا پھر پس پردہ ایسا ہو رہا ہے؟ یہ کیا حقیقت کیا ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں، کچھ نہیں ہو رہا. نہ تو میاں کیوں نہیں ہو رہا؟ میاں صاحب کے انٹرسٹ میں تو نہیں ہے نا کہ یہ حالات اسی طرح چلیں. رائٹ، نہ ہاتھ آسمان پہ لگا رہے ہیں، نہ پاؤں زمین پہ لگ رہے ہیں. اگر کسی سیکشن میں بات ہوئی ہے، جس وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک اسمبلی میں جو میں نے چیخ کے کمیٹیاں بنائی ہیں، ان کے سربراہ مقرر نہیں ہوئے، 5 مہینے ہو گئے. 30 دن کے اندر کمیٹیوں کا ہیڈ ہونا بڑا ضروری ہے. پارلیمانی سیکرٹری مقرر نہیں ہوئے. 9 وزارتیں ان کے پاس ہیں. 9 کی 9 وزارتوں میں آپ دیکھیں نا، اگر وزیر خارجہ ہمارا کوئی اور ہوتا، پرائم منسٹر اور ہوتے، تو جان کیری کے دفتر چل کے نہ جانا پڑتا آپ کو. اگر چلے بھی جاتا تو وزیر خارجہ کوئی بات نہ ہوتی. دنیا نے ہماری ہنسی اور مذاق اڑایا. اور جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں آپ سب نے یہی مسئلہ قرار دے دیا. دیکھیں، ہمارے پڑوس میں بہت بڑی ہلچل ہے. ہمارے پڑوس میں اتنی بڑی ہلچل ہے کہ جس کے لیے سارا الٹیمیٹلی، کیونکہ ہمارا جغرافیہ ایسا ہے کہ اس ہلچل نے ہمیں بھی متاثر کرنا ہے. اور جب اس ہلچل نے متاثر کرنا ہے، اگر افغانستان کے جو الیکشن ہے، ہم لوگ انڈیا کے الیکشنوں پہ زور دے رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اہم ہمارے لیے افغانستان کے الیکشن ہے. ٹھیک ہے. اور اگر افغانستان کے الیکشن کے نتائج کوئی اور نکل پڑتے ہیں، اور جو انڈیا کو خوف ہے کہ یہ طالبان کہیں پاکستان سے، یہاں سے افغانستان سے نکل کے ہندوستان کا رخ نہ اختیار کرے، تو اس کی بھی ٹینشن پاکستان کو ہے. سو پاکستان ایک سینڈوچ بن گیا ہے، ایک بند گلی میں داخل ہو گیا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں امریکن ٹور ایک بزنس اورینٹڈ پولیٹیشین کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. اس کی ویل پریپریشن نہیں تھی. میں معذرت کے ساتھ کیا حاصل کر کے وہ آتے کہ آپ خوش ہوتا ہے؟ صرف یہ بتا دیں کیا حاصل وہ کر کے آتے ہیں کہ آپ مطمئن ہوتے ہیں؟ شاید اگری کرتا ہوں شیخ صاحب، آپ جواب دینے سے پہلے آپ ایک بات کریں نا، آپ 2 سوال کریں گے اور میں ایک جواب ایک ہی سوال ہوگا. سر آپ نے کہا تھا کہ کم از کم چیف آف آرمی اسٹاف پہلے الیکٹ کر کے چلے جاتے، پہلے سلیکٹ کر کے چیف آف آرمی اسٹاف لگا کے چلے جاتے، تاکہ یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ جی وہاں سے واپس آئے ہیں تو کوئی سلیکٹ ہوا ہے. یہ تو نہیں ہوا شیخ صاحب، تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ مجھے آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی، کیا سوال کیا آپ؟ شیخ صاحب آپ نے کہا تھا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کی جو سلیکشن ہے وہ پہلے کر کے جائیں میاں صاحب، آنے کے بعد اگر کریں گے تو اس کے اوپر لوگ قیاس آرائیاں کریں گے کہ شاید اس کو ڈائریکشن ہے، شاید کوئی اس کے اوپر انفلوئنس ہے. یہ تو نہیں ہوا شیخ صاحب، وہ جانے سے پہلے تو انہوں نے نہیں کیا. تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی غیر ذمہ داری کا انہوں نے ثبوت دیا. جس آدمی نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا وہ غلط مشورہ دیا، غیر ذمہ دارانہ مشورہ دیا. جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے میرٹ پہ لگانا ہے، تو پھر ان کو کیا رکاوٹ ہے؟ کیا ان کے دل میں وسوسہ ہے؟ کیا ان کے دل میں کچھ اور دماغ میں سوچ ہے؟ اپنے وہ بیان سے پھر چکے ہیں. اور اب دیکھیں، میں جو بات 1 مہینے 1.5 مہینے پہلے کہتا تھا، آج آپ کے بیانوں میں ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے. میں نے تو نہیں ہے کسی اینکر کو کہا کہ جی وہاں میرا ایمان کی حد تک بات ہے کہ نواز شریف صاحب
फैसला जो करेंगे वहां डिस्कशन नहीं हुआ होगा, पर आपका कबीला, आपके सरदार, आपकी कम्युनिटी क्या कह रही है जी कि वहां ये डिस्कस हुआ और उसकी डिस्कस हुई और जी। बट ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये सहाफी कम्युनिटी थोड़ी जमहूरियत के तर्ज पे है, यहाँ पे सरदार नहीं होते, बट लेट्स गो। ठीक है, सरदार ही होता है हमारे नजदीक, जो स्टीयरिंग पे बैठा होता है वो सरदार ही होता है। सरदार का मतलब कोई अमृतसर का सरदार नहीं है, पढ़ा लिखे सरदार। शेख साहब ये तो पहले की बात है ना, जाने से पहले क्या करते हैं, बट वहां से क्या हासिल वो करके आते हैं कि आप मुतमईन होते हैं? देखें, मैं सबसे पहले जो मैंने आपसे बात की, जो उन्होंने कहा हमें ट्रेड नहीं, एड नहीं, ट्रेड चाहिए, ट्रेड की कोई अमली शक्ल दिखाई देती। ठीक है, हमारा टेक्सटाइल बूम पे है, हमें टेक्सटाइल के लिए रास्ता मिलता। नंबर 2, हमें IMF की एक नई सूरत हाल मिल जाती, क्योंकि 6.5 बिलियन US डॉलर हमने पिछले देने हैं, 6.5 अरब US डॉलर उन्होंने इस साल वसूल कर लेने हैं। नंबर 3 कि हमें इस वक्त 5 अरब डॉलर्स की अर्जेंटली जरूरत है। मेरे हिसाब से, मैं आपकी तरह कोई इकोनॉमिस्ट और फॉरेन यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा नहीं हूं, 6 का 36 के हिसाब से वी नीड 5 बिलियन डॉलर्स इन ए वेरी वेरी सीरियस वे। हमें सीरियस टाइम है, और उसमें हमें 5 बिलियन डॉलर में ना हमें किसी पड़ोसी मुल्क ने दिए हैं, और हमारे रिजर्व जो हैं जिस तरह हमने इकट्ठे करने की मजबूरी की है, उससे डॉलर जो है 108 पे चला गया, और ये मुमकिन है अगर इसी तरह हमारा रिजर्व कम होते रहे तो ये 110 पे भी चले जाए, और हवाला 111-12 पे जाएगा। फिर तेल भी आपको पता है क्या सूरत हाल बनेगी, फिर गैस की सूरत हाल क्या बनेगी, और महंगाई की क़यामत क्या आएगी। इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए, क्योंकि कॉमन आदमी जो है जितनी शदोमत से अब टीवी देख रहा है, इससे पहले नहीं देख रहा था, वो जंग की सूरत में देख रहा है कि शायद कोई इसका हल निकले, शायद कोई मसलों का हल निकले। बड़े आदमी को तो फिक्र ही कोई नहीं है जी। बड़े आदमी टैक्स रूल बदला लेंगे, बड़े आदमी हर CBR के कानून को पसे पुश डाल देंगे, 1 महीने की बजाय, ये नवंबर की बजाय दिसंबर तक छूट ले जाएंगे, कोई बंदा डॉक्यूमेंट ना दाखिल करे। आम आदमी कहां जाएगा जी? अगले साल के टैक्स रिटर्न के साथ पिछले साल के निकाल दें। सही, शेख साहब माज़रत बात कर रहा हूँ, एक ब्रेक लेनी है, हमें काफी देर से कहा जा रहा है, आपको रोकना कोई इतना आसान काम नहीं। ब्रेक के बाद शेख रशीद अहमद साहब से एक तो MQM और पीपल्स पार्टी का मिलना ना मिलना, रहमान मलिक साहब, वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कहते थे ना वो सेब और केले वाली बात, वो पहले कहते हैं कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, फिर कहते हैं कि मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी थी, वही उनकी ट्विटर फीड पे वो जो बातें करते हैं। शेख साहब से इस हवाले से भी पूछेंगे, MQM के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था, ट्विटर पर ही कहा था शेख साहब ने कि ना टांगे ज़मीन पर लगाते हैं ना आसमान पर हाथ। लेकिन PML नून के हवाले से हैदरवईद ने भी पॉइंट रेज किया, शेख साहब ने फिर इसको एलैबोरेट किया। ऐसी दुनिया में कौन सी जमहूरियत है जिसमें 2 भाई एक खानदान के 20 वजारतें संभालते हैं? क्योंकि सूबे में शहबाज शरीफ साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब अगर 5-6 संभाल रहे हैं तो कुल मिला के हैदरवईद गुड स्कोर 20 ऑड हो जाता है। एक ब्रेक के बाद शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हमारे आज मेहमान है शेख रशीद अहमद साहब। ब्रेक से पहले हमने सोचा था उनसे सवाल करेंगे, ये 20 वजारतें एक खानदान वाली, अगर हमजा शहबाज का वो किसी वो कमेटी के हेड हो गए हैं, यानी वो नायब वजीर आला हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब के बाद, तो 11 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो अब डायरेक्टली ट्रांसफर भी हो सकती हैं। लेकिन ये सवाल बनता है इसलिए कि एक अपोजिशन होती है। अब जो बड़े मियाँ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, पोर्टफोलियोज कॉमर्स के भी संभाले हुए हैं, बड़ा मतलब काम वाम करते हैं हमारे लिए। लेकिन उनकी जो अपोजिशन, यानी कि वो अगर कहीं गलत हो जाएं, कहीं गलती कर जाएं, तो उनकी खता का बाकायदा तौर पे हाईलाइट करना लीडर ऑफ द अपोजिशन का काम होता है, और वो इस वक्त हैं खुर्शीद शाह साहब। लोग समझते हैं कि वो थोड़े ज़्यादा नरम गोशा रखते हैं, सियासतदान बहुत पुराने, बहुत मंजे हुए हैं। खैर, PTI जो कि दूसरी सबसे बड़ी सीटों के हवाले से अपोजिशन और वैसे वोट्स के हवाले से सबसे बड़ी अपोजिशन है, उसको वो उनसे नाखुश हैं। और एक रूमर ट्विटर पे फैला था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो शेख रशीद अहमद साहब होंगे, और इसका काफ़ी ट्विटर पे इसको काफ़ी पजीराई मिली। हमारी सोशल मीडिया पर हम उन्हें कहा करते हैं, एक ज़माना था जब ट्विटर का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब शेख रशीद साहब की, इमरान खान साहब की बड़ी प्रेजेंस है वहाँ पे। तो शेख साहब पहले तो ये बताएं, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन का कोई चांस था या ऐसी बस बात थी, किसी ने इंथुजियास्टिकली कह दी थी? मेरे साथ तो MQM के लोगों ने बात की थी, जिन्हें अहबाब ने, तो मैंने खान साहब को बता दी थी। ये एक बात तो तय है कि खुर्शीद शाह को तब्दील करना है और वोटें हमारे पास हैं। अगर हम और MQM मिल के करें तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ हो जाएगी। मेरी पहले दिन की ये ख्वाहिश है, और मैं पहले दिन भी जब इमरान खान साहब बीमार थे लाहौर में, तो मैं उनके पास ये तजवीज़ लेकर गया था, और ये उस वक्त मुमकिन थी और आज भी मुमकिन है। लेकिन खान साहब की पार्टी के अंदर यकीनन और MQM के साथ उनकी एक खींचातानी है
جس کو میں چاہتا تھا ختم ہو. سر کھینچا تانی تو پی ایم ایل نون کی بھی تھی ایم کیو ایم کے ساتھ, انہوں نے تو موقع پہ ووٹ لے لیا, ان کو تو اتنی ضرورت بھی نہیں تھی ممنون حسین, انہوں نے لے لیا, ان کو دے دیے گئے, وہ ٹھیک چلے. ان کو ضرورت تھی, سندھ میں وہ میسج دینا چاہتے تھے, دونوں کی ضرورت تو تھی. خان صاحب کو دونوں تو کا اور نتیجہ زیادہ ضرورت ہے, وہ تو بن ہی نہیں سکتے لیڈر آف اپوزیشن انلیس ایم کیو ایم ایٹ لیسٹ ایبسٹینز. نہیں, اب بن سکتے ہیں میرا خیال ہے. ہم سب اگر خان صاحب کی ذات ہو تو ہم سب ووٹ دیں تو بن سکتے ہیں, کیوں نہیں بن سکتے؟ نہیں, ایم کیو ایم اگر پیپلز پارٹی کی طرف چلی گئی تو نہیں بن سکتے نا, تو ایم کیو ایم سے بات تو کرنی پڑے گی. بھی کر گئی, میرا نہیں خیال آنکھ مٹولی کرتے ہیں, آنکھ مچولی کرتے ہیں. ان کی اسٹریٹجیکل پوزیشن ایم کیو ایم کے ابھی تو مجھے ایسا دکھائی نہیں دے رہا کہ جا رہے ہیں جو میری, لیکن میرا کسی سے رابطہ نہیں ہوا ان دنوں میں ایم کیو ایم سے, لیکن جو میری پہلے دن کی خواہش تھی کہ ساری اپوزیشن ایک ہو جائے وہ ممکن تھا, آج بھی ممکن ہے. سر آپ کی وہ پہلے دن کی خواہش جو تھی نا, وہ بالکل ٹھیک تھی. جب عمران خان صاحب انجر ہو گئے تھے تو مکمل کر. سر ایک چیز بس ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں, وہ انجر ہو گئے تھے, اس وقت تک کراچی کے الیکشن نہیں ہوئے تھے. اتنی اینیموسٹی کے بعد ایم کیو ایم کی بہت ساری شرائط ہوں گی یہ کرنے میں. ایک شرط ہوگی جو وہ تاریخی طور پہ رکھتے آئے ہیں کہ خان صاحب آپ کے ساتھ مل کے پھولوں کے نچھاور ہوتے ہوئے 9-0 آ کے ووٹ مانگیں. وہ ضروری نہیں ہے میرے خیال سے, اگر ایم کیو ایم ایبسٹین کرنے میں ہو سکتا ہے الوی صاحب اور شیخ صاحب کے. اگر خان صاحب نہ جاتے تو میں چلا جاتا, ہاشمی صاحب اور شاہ محمود چلے جاتے, لیکن ان کی پارٹی کیونکہ وہ اب پارٹی کے فیصلے اور ان کا جھگڑا اس قسم تھا. اب پرانے مردے کیوں کھیل رہے ہیں, اگلی بات کریں. اگلی بات یہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن چینج ہو سکتا ہے اور ایزیلی چینج ہو سکتا ہے. خورشید شاہ کا رول جو ہے وہ قابل ستائش نہیں ہے اور ہوگا انشاءاللہ. اور اگر سپیکر کوئی مستی کریں گے, مستی غیر پارلیمانی ہے, واپس لیتا ہوں, اگر سپیکر کوئی رکاوٹ بنیں گے تو اب حالات وہ نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ شیخ رشید کی سیٹ کبھی ادھر کر دو کبھی ادھر کر دو. اب کہاں بیٹھ رہے ہیں ویسے شیخ صاحب؟ آنکھوں میں جی اب کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ وہی وہ ڈائس کے نیچے, وہ کونے میں, وہ کونے میں, آخری کونے میں, تاکہ آگے پہلے سپیکر کا سٹاف ہو, اس کے بعد میری نظر سپیکر صاحب تک جائے. یہ تو مجھے زیادہ زور سے بولنا پڑتا ہے. اور اپوزیشن انشاءاللہ تعالی عہدوں سے نہیں ہوتی, اپوزیشن کردار سے ہوتی ہے, ایمان کی قوت سے ہوتی ہے, دل پہ حکمرانی سے ہوتی ہے. آج میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں یا نہ ہوں, میں چاہے بنوں یا نہ بنوں, لیکن قوم سمجھتی ہے کہ میں اس کے بے روزگاروں کی, مہنگائی کی, چور بازاری کے, ان کے نوٹس میں جو بات کر رہا ہوں, ساری قوم میرے پیچھے کھڑی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں خان صاحب کے پاس یہ ریکویسٹ لے کے گیا اتنا الیکشن سے پہلے 4.5 سال کہ خان صاحب باہر نکلیں. یہی بات میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بھی کہوں گا, باہر نکلنے کا ٹائم اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ 1-2 دن میں ان سے میٹنگ ہوگی. شیخ رشید, عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کو لوگوں کے لیے نکلنا ہوگا, لوگ ان کے پیچھے نکلیں. اور پھر وہ ویسے ہی جلسے کریں گے سر کہ وہ تمہیں فلاں کی قسم اور فلاں کی قسم, اور پھر بچوں کو نیمونیا ہوگا, وہ یہی کریں گے. نہیں بٹ ابھی ماحول کہاں ہے آواز ہی نہیں سمجھ. شیخ صاحب جب سوال سننا جواب نہیں دینا ہوتا سر تو آواز نہیں آتی. شیخ صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ طاہر القادری صاحب کو کہاں ملا رہے ہیں 2 اچھے سیاستدانوں کے بیچ میں؟ ان کی آپ نے تقاریر سنی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں لوگ. نہیں, کوئی پریشان نہیں ہوتا. دیکھیں, جس کا پریشان آپ نہ ہو, آپ کی پریشانی سے میں واقف ہوں, اور میں سوال خوشی کرتا ہوں آپ کے ساتھ. میں آپ کے اچھے سوالوں کی وجہ سے پروگرام کرتا ہوں, ورنہ جتنا ٹائم آپ لے لیتے ہیں اتنا تو میں بھی نہیں بولتا آپ کے پروگرام میں. اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے دوسرے پروگرام میں. شیخ صاحب آپ کی جو نصیحت ہے, آپ کی جو نصیحت ہے خان صاحب اور قادری صاحب کے لیے, معذرت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ایون الیکشن جس میں عام تاثر ہے کہ دھاندلی بھی ہوئی ہے, انہوں نے بھی موٹیویٹ نہیں کیا لوگوں کو نکلنے کے لیے. پی ٹی آئی کے 2 لاکھ کی جگہ 200 لوگوں کی اجتماع ہوئے ہیں. ابھی نکلنے کا ماحول نہیں ہے. ابھی تو قادری صاحب بھی نہیں نکال سکیں گے کسی کو. ابھی ہے کام کرنے کا پختونخوا میں. نکال لیں گے دوست, ان کی قسمیں سنی ہیں آپ نے. نہیں, لیکن آپ ابھی کام ہے پختونخوا میں کام کرنے کا, لیڈر آف اپوزیشن بن کے پراپر اپوزیشن کرنے کا, پارلیمنٹ میں آنے کا. میں آپ سے عرض کروں, مردوں پر سیاست نہیں کی جاتی. اس ملک کا سارا ڈھانچہ تباہ ہونے جا رہا ہے, معاشرتی, سیاسی, اقتصادی, عمومی اور عوامی. لوگوں کے میٹر کٹ رہے ہیں. آپ اس وقت جائیں گے جس وقت ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے, سارے ملک کے سیاستدانوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. ایون فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ دھاندلا ہوا ہے, لیکن گھروں میں بیٹھے رہے ہیں. لوگ باہر نکلے ہیں, کوئی لیڈر باہر نہیں نکلا. اور میں ایسی اپوزیشن پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ غریب کی بجلی کٹ رہی ہو اور غریب جناب بل نہ دے رہا ہو, اور غریب بے روزگاری سے 20 لاکھ نوجوان تڑپ رہے ہوں. آپ کہہ رہے ہو کہ میں ٹی وی پہ ٹاک شو کر رہا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں بس کرو ٹاک شو, انف از انف, کتنے کرنے ہیں.
اور اگر قوم نہیں نکل رہی, اگر وہ خوش ہے, دیکھیں بالآخر وہ حالات ہیں کہ یہ ٹوٹل بد نصیبی ہے اس ملک کی کہ جس وزیر اعظم کو 2/3 ووٹ ملے ہیں وہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں, اور جس تیزی سے نکلنے سے حاصل کیا ہے, اپنا امیج خراب کیا ہے, نکلنے سے حاصل کیا ہوگا؟ حاصل آواز عوام کی, عوام کا پریشر. آگے جو نکلتے رہے ہیں وہ کیا نکلتے رہے ہیں, دوارکا کا قلعہ فتح کرنے جاتے رہے, قسطنطنیہ کو فتح کرتے جانے رہے. جب لاہور سے گجرات وہ نکلیں گے تو پی ٹی آئی کو لائیں گے یا پی 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 کو لائیں گے, دونوں کو ہم نے دیکھ لیا. انہوں نے بجلی دے دی کیا, بجلی دے دی کیا پی 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 نے؟ دیکھیں اگر لوگ نہ بولے تو یہ روند کے نکل جائیں گے لوگوں کو. اس ملک میں لوگوں کی کوئی آواز پی ٹی آئی نے پختونخوا میں بجلی دے دی ہے کیا؟ شیخ صاحب معذرت سر, یہ لوگ کس کی بات کر رہے ہیں؟ 7.5 کروڑ پاکستان میں بالغ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دیے. اکثریت جنہوں نے ووٹ دی 3.5-4 کروڑ نے, انہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دی جس کے خلاف آپ نکلنا چاہیں گے. 78 لاکھ ووٹ خان صاحب کو ملے, 40 لاکھ ووٹ 52 لاکھ ووٹ انہیں ملے جن کو آپ ان سے بھی بڑا چور سمجھتے ہیں. تو یہ کون نکلے گا شیخ صاحب؟ اکثریت تو بول چکی ہے, وہ خوش نہیں بھی ہے تو اتنی مایوس بھی نہیں ہے. لوگ نکلیں گے, مایوسی کفر ہے, لوگوں کو کسی نے نکالا ہی نہیں. اور اگر یہ لیڈر نہ نکلے اور لوگ خود نکل گئے تو پھر لیڈر گھروں میں ہوں گے, اسد یہ نوجوان لوگ کریں گے. میرے سمیت جو ایکسپائری مس 60 لیڈر ہیں, ہم یہ مس 60 ٹائپ کے جو لیڈر ہیں, ہم فارغ ہوں گے. پھر 30-35 سال کا اس ملک میں لیڈر نکلے گا مختلف شہروں سے, اور وہ کمان کرے گا. خان صاحب جو 30 سال کے لگتے ہیں, انہوں نے کوشش کی تھی دھاندلے کے بعد, بقول آپ کے نہیں لوگ نکلے. وہ جو دھاندلا ہے وہ ان کا الزام تھا کہ پی ٹی آئی نے کسی نے کوشش نہیں کی. کسی سے دیکھیں آپ بضد ہیں ویسے, کسی نے کوشش ہی نہیں کی, کسی نے کال نہیں دی. لوگ الیکشن کا رزلٹ لے کے اپنے چلے گئے ڈائننگ ٹیبلوں پہ. ہم جو لوگ پھٹوں پہ سوئے رہے ہیں, ہم جو الیکشن دفتروں کے باہر 72 گھنٹے تک ہم نے گھیراؤ رکھا. تو آپ کے جو ہر دل عزیز عمران خان صاحب نہ روڈوں پہ نکلتے ہیں, نہ پارلیمنٹ جاتے ہیں, تو پھر کیا کیا, لیکن اب پارلیمنٹ نہیں جاتے, یہ اس پہ شکوہ ہے. نہیں تو کیا ابھی تو روڈوں پہ بھی نہیں جائیں گے, روڈوں پہ بھی نکلیں گے انشاءاللہ, روڈوں پہ بھی نکلیں گے اور پارلیمنٹ بھی جائیں گے. سر دونوں ساتھ تو نہیں ہو سکتا, پارلیمنٹ بھی جائیں. نہیں, یا تو پارلیمنٹ جائیں, اس سسٹم کو سپورٹ دیں, 5 سال انتظار کریں, یا پھر روڈوں پہ نکلیں, شور مچائیں, اور اس پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں جمہوری طور پر انہوں نے جو انتظار کیا تو یہ نتیجہ نکلا, کہتے ہیں تباہ و برباد ہمیں ملا. یہ انتظار کریں گے تو مخلوق خدا تو مٹ جائے گی. پھر جمہوریت کے جھنڈے کو آپ رکھنا ادھر کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے لیے کہ یہ جمہوریت کا جھنڈا ہے, کانسٹیٹیوشن ایوینیو پر گاڑا جائے گا, اور نیچے اس ملک کا جو حال ہوگا وہاں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ لوگوں کو اشتہار آ رہے ہیں ٹی ویوں پہ, جب یہ کولیپس ہو جائے گا سب کچھ, پھر یہ بھی نہیں آئیں گے. اچھا خان صاحب آپ کے خیال سے, شیخ صاحب خان صاحب آپ کے خیال سے کتنے کلیئر ہیں دہشت گردی کے حوالے سے؟ کیونکہ جب کوئی حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے کیا ہے, تو وہ نہیں, تو وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ جو اس نے کیا یہ غلط کیا ہے. وہ کبھی یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ جس نے بھی کیا غلط کیا. وہ کہہ رہا ہے میں نے کیا ہے, وہ نام لینے کو تیار نہیں ہے. تو کیا کلیئر ہیں وہ کہ ابھی سچویشن کیا ہے؟ کوئی نہیں کہہ رہا بات چیت نہ کرو, لیکن جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے اور وہ آگے سے نہیں مانتے, تو کس طرح دیکھتے ہیں کلیئرٹی کو آپ؟ آپ سارا پروگرام نوٹ کریں, 80% آپ عمران خان کے مجھ سے سوال کر رہے ہیں. میں عمران خان کی پارٹی میں نہیں ہوں, عمران خان کے 13,000 سپوکس پرسن ہیں, ان سے یہ سوال کریں. مجھ سے عوامی مسلم لیگ کا اور غریب عوام کا سوال کریں, اور وہ سوال کریں جو مجھ سے وابستہ ہے. اس لیے سب کا سوال آپ سے کرتے ہیں ہم, ایم کیو ایم سمیت. نہیں, آپ ان کے پاس بڑے لیڈر ہیں. ہاں ایم کیو ایم کی بات چلیں, وہ خفا بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. ہاں خان صاحب خفا ہو جائے تو ذرا پرابلم ہو جائے گی. صحیح ہے شیخ صاحب, صحیح ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد چلیں. خان صاحب کے حوالے سے بہت سوال ہو گئے, اس حوالے سے ہی پوچھ لیں گے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا. رحمان ملک صاحب کو تو خیر ہم کوٹ نہیں کر سکتے اس ٹی وی, رسپانسبل ٹی وی چینل. اور اندیا دے دیا شیخ صاحب نے کہ ایم کیو ایم ان کی بات سے ناراض بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں, انہوں نے کہا. ہاں بالکل, بریک کے بعد دیکھیں گے کون سی بات کرنے والے ہیں وہ, بریک کے بعد. شیخ صاحب ایم کیو ایم کے رول کا میں انفارمیشن وائز نہیں بٹ ایز این انالیسز آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا. اگر آپ ان کی جگہ کھڑے ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ پہلے تو پی 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 کے پاس جاتے, نون کے پاس جاتے, یا پی ٹی آئی سے کوپریٹ کر کے لیڈر آف اپوزیشن خان صاحب کو بناتے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس ایم کیو ایم نہیں جائے گی. کیوں؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ مچولی کر رہے ہیں.
اور اب کی جو سیاست ہے، یہ آنے والے دنوں کی جو سیاست ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی طرف جائے گی. اگر جائے گی ایم کیو ایم تو نقصان کرے گی، اور نہیں جائے گی میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. نون کے ساتھ سیکنڈلی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں جائے گی. اور اگر پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ بھی الیکشن لڑنا چاہے لیڈر آف اپوزیشن کا، اس وقت میں آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاس ووٹیں پوری ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے شیخ صاحب؟ اگر ایم کیو ایم نے خورشید شاہ کو ووٹ دے دیا، آپ کچھ کر لیں، جتنے انڈیپینڈنٹ لے آئیں، ساری کوalition پارٹیاں رکھ لیں، آپ نہیں بن سکتے لیڈر آف اپوزیشن. کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں آپ؟ یہ نہیں بن سکتے. آپ ایم کیو ایم کے بارے میں ایسی بات منفی کیوں کہتے ہیں؟ وہ کیوں دے؟ وہ دے گی تو پہلے بھی انہوں نے مزہ چکھا ہے اور آگے بھی اور مزہ چکھیں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے مجھے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لیڈر آف اپوزیشن کے لیے ایم کیو ایم سے میرے رابطے ہیں، وہ ہمیں ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. آج تحریک انصاف کی میٹنگ میں جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد فیصلہ ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تحریک انصاف بھی ایم کیو ایم کی طرف نہیں جائے گی. میں ایک برج کا رول ادا کر سکتا ہوں. میں تو اس حق میں تھا کہ میں نے اسد عمر کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف تقریر نہیں کی تو مجمع نے ریاکشن کیا. میں کہ جو مرضی کرو، میں نہیں بات کرتا. میں تو ان کو بھی لے آنا چاہتا ہوں. میں تو ایک ایسا اتحاد چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کا ایک اپنا اتحاد اور اس کی لک مختلف ہوگی. اگر ایک چھوٹی چھوٹی تقریریں کر کے ایک دوسرے کو الزام لگا کے ہم نے خفا کرنا ہے تو یہ بڑی دور کی بات ہوگی، اور اس سے پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کا لوگوں کو فائدہ ہے. بہت آپ کی یہ وائز موو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بٹ اب پی ایم ایل نون بھی چپ کر کے نہیں بیٹھی ہوئی. پی ایم ایل نون بھی دیکھ رہی ہے کہ اس نے نہیں متحد ہونے دینا اپوزیشن کو، تو وہ ایم کیو ایم کو بھی دیکھیں پی ایم ایل نون پی ایم ایل این کو شیخ رشید قبول نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں عمران خان آ جائے، وہ اپنے سر دڑ کی بازی لگا دے گی. ان کی ماں مری ہوئی ہے کہ رولز اینڈ پروسیجر کو اسمبلی میں اگر حقیقی اپوزیشن لیڈر ہے وہ شیخ رشید ہے. اگر تحریک انصاف ریپلیس کرے، ایک جینون کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ووٹ دوں گا. اگر نہیں کرے تو میں نے تو اپنا رول ادا کرنا ہے. اگر یہ دونوں لیڈر باہر نہ نکلے، میں نکلوں گا جتنی میری حیثیت ہے. میں کسی زمانے میں چھوٹی پارٹی تھا، جس طرح لوگوں کا میرے ساتھ رسپانس ہے، ساری ایک ایک پارٹی کی لیڈ پارٹیاں جی، کیا ہے اے این پی، کیا ہے عوام لیگ، کیا ہے دوسرے لوگ، ایک ایک پارٹی کے لیڈر ہیں. اور حکومت اور پارٹی وہ ہوتی ہے جو دلوں پہ ہوتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جتنے مجھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جتنے لوگ تنگ ہیں، اتنے لوگ پہلے تنگ نہیں تھے. لیڈر آف اپوزیشن کے پی ٹی آئی کے پاس ہمارے آزاد لوگوں کے یا چھوٹی پارٹیوں کے ووٹ برابر ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کا ایک بہتر اپوزیشن لیڈر کا کینڈیڈیٹ ہو جائے. فیصلہ پی ٹی آئی میں ہے، جو پی ٹی آئی فیصلہ کرے گی، ظاہر ہے میں ان کا الائی ہوں، مجھے اس کے ساتھ چلنا. لیکن کیا ایم کیو ایم نون کی الائی بن سکتی ہے؟ آپ مجھ سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ نون کی الائیز کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ تو ضرور ہوگا، لیکن نون کہاں جائے گی؟ نون کو بھی تو دیکھنا ہے نا، وہ کہاں جائے گی. دیکھیں ایم کیو ایم فرسٹ ٹائم پاکستان کی سیاست میں تنہا ہو گئی ہے. فرسٹ ٹائم ایم کیو ایم کے پاس جب نون لیگ کے لوگ گئے اور ان کے ساتھ جو حشر ہوا ان کی پارٹی میں، وہ پیچھے ہو گئے. اور عشرت العباد کو جب یہ گورنر ہٹانا چاہتے تھے یا چاہتے تھے گورنر نہ رہیں، ان کی جگہ اور ریپلیسمنٹ ہو، تو نون نے ریئیکٹ کیا کہ عشرت العباد ہی گورنر رہے گا. دیکھیں اب بہت ساری باتیں میں ٹی وی چینل پر کہہ کے اپنے تعلقات کو کشیدہ نہیں کرنا چاہتا. میرے معاملات جو ہیں اس قسم کے ہیں. میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فیصلہ ہو گیا جو کہ ہو گیا ہے، خورشید شاہ ریپلیس ہو جائیں گے. شیخ صاحب اس سب کچھ میں میں ویژولز کا پھر سے سوال کروں گا، حالانکہ وہ کوئی بڑی بات نہ ہو. اس میں ایک بہت بڑا صلح ہونا تو پھر ضروری ہوگا نا سر، خان صاحب اور ایم کیو ایم کے بیچ میں. بالخصوص خان صاحب، پی ٹی آئی تو بعد میں آئے گی، کراچی کی پی ٹی آئی کا صلح ہو نہ ہو، لیکن بالخصوص خان صاحب اور ایم کیو ایم کے بیچ میں ایک پبلک صلح ہونا ضروری ہوگا سر. ورنہ یہ جو ہم سمیت شاید، یا ہم اگر چھوڑ بھی دیں تو یہ ٹی وی چینلز اس ریلیشن شپ کو اس طرح بخشیں گے نہیں. یہ آپ مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں. میں تو مانتا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹی کتابی سیاست اور گراؤنڈ ریالٹی سیاست اور اسمبلی کے اندر کی سیاست اور مستقبل کی سیاست کے اندر دل نہیں ہوتا، دماغ کا کھیل ہے. سیاست دماغ کا کھیل ہے، دل کا نہیں ہے. دل دکانداروں کے اور کاروباری لوگوں کے اور بزنس مینوں کے اور جاگیرداروں کے ہوتے ہیں. سیاست دماغ سے کی جاتی ہے اور تصویر کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. لیڈر وہی ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آدھا اسلام آباد
کہتا تھا کہ میں فضل الرحمان کے خلاف بولوں. میں نے کہا ابھی نہیں بولتا میں. سو میں نہیں بولا. کوئی لوگوں نے مجھے پتھر نہیں مار دیے, لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی ایک آدمی نہیں بولنا چاہتا. سو میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن شیخ صاحب آپ دیکھیں نا, آپ بیسٹ ایگزامپل ہیں. آپ بہت دفعہ ٹی وی پہ آتے ہیں, بہت پاپولر شخصیت ہیں, لیکن آپ سے اگر کوئی ایک لوز بال بھی ہو گئی ہو کچھ سالوں پہلے تو وہ آپ کو یاد دلائی, آپ کی حاضر میں نہیں کیونکہ آپ بڑے ڈیمانڈڈ گیسٹ ہیں, لیکن آپ کی غیر حاضری میں ضرور لوگوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا. تو خان صاحب اور الطاف حسین صاحب کی تو بڑی ابھی کی ریلیشن شپ ہے سر. ایسی عجیب و غریب باتیں ہوئی ہیں, مطلب گالم گلوچ کی حد تک باتیں ہوئی ہیں. خان صاحب کی وہ ایموشنل باتیں, الطاف حسین صاحب کی. نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت میں یہ طے نہیں تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, مسئلہ کیا کوئی کام نہیں کرے گا جائے گا. آپ ایک ہی طرف عمران خان اور ایم کیو ایم کی بات پہ نہیں سر, وہ اس لیے کر رہے ہیں, اس لیے نہیں. شیخ صاحب دیکھیں نا, میں ان پارٹیوں نے کیا لکھا تھا. شیخ صاحب اگر اس وقت حکومت بنانے میں نون لیگ کو ضرورت ہوتی تو ہم یقین کیجئے اس پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہوتے, اپوزیشن کی بات ہی نہیں کر رہے ہوتے. ان کے پاس سادہ اکثریت ہے, اپوزیشن کی ضرورت ہے. لیکن سندھ سے انہوں نے پیغام دینا تھا کہ سندھ سے یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کو ایک دوسروں کی ضرورت تھی یار. ڈونٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ نون نے بھی ان کو استعمال کیا, ایم کیو ایم کو, ایم کیو ایم نے بھی بڑا خوبصورت سے نظریہ ضرورت کہتے ان کو استعمال کیا. دیکھیں نا, ایک کبوتر دوسرے کے اڈے پہ بیٹھ گیا, دانا چگ گیا, میں تو موئز کی بات نہیں کر رہا, بریانی کھا گیا, اس کا مقصد تو حل ہو گیا. نہیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, قصیدہ کہہ دیا. نہیں لیکن میں ایک سوال ہے میرا, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اسی لیے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میاں صاحب جن کی خود اتنے ریلیشنز خراب رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ, اگر وہ جا کے اپنے فائدے کے لیے ایم کیو ایم کا سہارا کبھی لے سکتے ہیں تو خان صاحب نے تو ابھی 4.5 سال تک تو الیکشن میں جانا نہیں ہے. ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اتنی کیا بڑی بات ہے؟ الیکشن میں تو آپ ہر کسی کا ووٹ مانگتے ہیں نا. He will lose his support in Karachi. نہیں تو 4.5 سال میں بھائی سپورٹ ان کراچی سے کیا فرق پڑ رہا ہے ابھی؟ کیا فرق پڑ رہا ہے مجھے یہ بتائیں. 4.5 سال ہیں ابھی الیکشن میں. بیوقوف ہے کراچی کی عوام, بھول جائے گی. دیکھیں 4.5 سال میں کون سی عوام نہیں بھولتی؟ کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. الیکشن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہوں گے تو کب ہوں گے, اگر ہوں گے تو کیسے ہوں گے. جو بات کہنے والی ہے کہ کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ یہ بات ممکن ہے اب بھی, لیکن اگر کسی کی پارٹی مجبوری ہے تو میں ان کی پارٹی کی مجبوری میں تو کوئی نہ رول ادا کر سکتا ہوں. میں تو آپ کے سامنے ایک ٹرو تصویر پیش کر رہا ہوں, کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے. چلیں شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے سارٹ آف ری لانچ کے شو میں ہمارے پہلے گیسٹ بھی بنے, اور آپ کی تصویر جو ہے عوام کو پسند بھی آتی ہے. آپ سے بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی. اور آپ ناظرین کا بہت شکریہ. ہمارے فیس بک پیج پہ آپ جا کے اپنا اوپینین دے سکتے ہیں. معیز جعفری کے واپس شو کے آنے کے حوالے سے بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ کل حیدر عباس رضوی ایم کیو ایم کے ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے بہت ساری باتیں جو وار آن ٹیرر اور ایم کیو ایم کی اسٹریٹجک پوزیشننگ کے حوالے سے ہیں وہ بات کریں گے, اور شیخ صاحب کی باتوں کا بھی ریاکشن دیں گے. کل 7:05 پہ یہی جس طرح معیز نے کہا پوچھیں گے کہ کیا ایم کیو ایم واقعی آج تنہا ہے, اس کے کیا آپشنز ہیں. کل 7:05 اتوار کے روز ایک دفعہ پھر ملیں گے.